بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں کریکولم کے حوالے سے یعنی نصاب کے حوالے سے ڈسکس کروں گا، اور ڈفرینٹ جو آپ کے ٹاپکس ہیں، فار ایگزامپل کورس ہو گیا، سلیبس ہو گیا اور کریکولم، ان میں آپس میں فرق کیا ہے، ان کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، ان کی ٹائپس کیا ہیں، تو وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کریکولم کیا ہے؟ تو یہ اوور آل ایکٹیویٹیز آف این انسٹیٹیوشن، یعنی نصاب کہتے ہیں کسی بھی ادارے میں جو ہر طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تعلیمی ادارے میں، تو وہ نصاب کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے امپورٹنٹ فیکٹر آف کریکولم از ٹو ہیلپ ٹو اچیو دا، یعنی کریکولم کا جو ہے امپورٹنٹ اہم جو ہے وہ عنصر کیا ہے کہ ہم ہیلپ کس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے کریکولم، تو یہ آبجیکٹیوز یعنی مقاصد کے حصول کے لیے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کا رسپانسیبل فار دا کریکولم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان پاکستان از، پاکستان میں جو کریکولم ڈیولپمنٹ کی اور پلاننگ کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ تو یہ کریکولم ونگ کی ذمہ داری ہے۔ نیکسٹ ہے منی کلچرز، منی کلچر کیا کہلاتا ہے؟ کلاس روم کو منی کلچر کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے وچ ڈومین آف آبجیکٹیوز از ناٹ بینگ ایویلویٹڈ تھرو آور پریزنٹ سسٹم آف ایگزامینیشن، یعنی ہمارا جو موجودہ امتحانی سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے وہ ڈومینز، تین قسم کی ڈومین ہے، کاگنیٹو ڈومین، سائیکو موٹر ڈومین، افیکٹو ڈومین۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے کون سی ڈومین ہے جس کی ہم وہ ایگزامینیشن سسٹم میں اس کو ایویلویٹ نہیں کیا جاتا، تو اس کا رائٹ آنسر ہے افیکٹو ڈومین۔ نیکسٹ آپ کا وچ آف دا فالوئنگ از دا نیچر آف کریکولم، درج ذیل میں سے کون سا جو ہے وہ نیچر ہے کریکولم کی؟ تو کہتے ہیں کہ کریکولم کی تین قسم کی نیچر ہے، فار ایگزامپل کنزرویٹو بھی ہوتا ہے، کریٹو بھی ہوتا ہے اور کریٹیکل بھی ہوتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا کریکولم پرووائڈز گائیڈنس فار، کریکولم رہنمائی فراہم کرتا ہے کن کے لیے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 8، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن پلے اٹس رول ان دا ڈیولپمنٹ آف کریکولم کیپنگ ان ویو، یعنی جو نفسیاتی بنیادیں ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں کریکولم کے بنانے میں، ڈیولپ کرنے میں۔ تو ان میں کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ اسٹوڈنٹس انٹرسٹ، بچوں کی جو دلچسپی ہے وہ، اسٹوڈنٹس کیپیبلٹیز، ان کی جو اہلیت ہے وہ، اور اسٹوڈنٹس نیڈ، بچوں کی جو ضروریات ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ کریکولم ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام آپشن کریکٹ ہیں۔ سلیبس از اے پارٹ آف، سلیبس حصہ ہے، کس کا حصہ ہے؟ کریکولم کا حصہ ہے۔ اور یہاں آپ کو بتا دوں تین چیزیں، ایک ہوتا ہے آپ کا کورس، کریکولم ہوتا ہے، دوسرا آپ کا سلیبس ہوتا ہے، تیسرا آپ کا ہوتا ہے کورس۔ کریکولم میں جو آل اوور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کسی ادارے میں، یہ کریکولم کہلاتا ہے۔ سلیبس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے اس کی آؤٹ لائنز ہوتی ہیں، مطلب کوئی مواد آپ نے جو کریکولم کے تحت آپ نے جو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتی ہیں؟ آؤٹ لائنز ہوتی ہیں، یعنی اشاریے ہوتے ہیں اس میں، تو یہ سلیبس کہلاتا ہے آپ کا۔ اور کورس جو ہے وہ آپ کا یہی وہ جو آؤٹ لائنز یا کنٹینٹس کی جو آؤٹ لائنز ہیں ان کو آپ مزید فردر ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کو وضاحت کر کے لکھتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر اس کو کور بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کورس کہلاتا ہے۔ تو یہ تین چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور یہ کوشچن آپ کو ایگزام میں بار بار سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ سلیبس اور کنٹینٹس کے حوالے سے کہ ان میں آپس میں کیا فرق ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں گوگل سے میں ایک پیج لے کے آیا ہوں، اس میں فرق انہوں نے واضح بتایا ہوا ہے کہ دا ڈفرینس بٹوین کریکولم اینڈ سلیبس، یعنی سلیبس اور کریکولم میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ تو اب آپ چیک کریں کہ کریکولم میں انہوں نے لکھا کریکولم از فار اے کورس، کریکولم جو ہے وہ ایک کورس کے لیے ہوتا ہے، اور سلیبس از فار اے سبجیکٹ، اور سلیبس کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایک سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے کریکولم از دا سپر سیٹ، کریکولم جو ہے وہ سپر سیٹ ہوتا ہے، اور سلیبس از دا سب سیٹ آف
دا کریکولم، اور سلیبس جو ہے وہ اسی کریکولم کا جو ہے وہ سب سیٹ ہوتا ہے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کریکولم از اے کنسیڈریشن آف دا آبجیکٹیوز، دا کنٹینٹس، میتھڈس چوزن ٹو اچیو دا آبجیکٹیو. یعنی کریکولم میں جو ہے وہ آپ کے آبجیکٹیوز، آپ کے کنٹینٹس، میتھڈز اور سب چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے، چوز کیا جاتا ہے آپ کے یعنی مقاصد کے حصول کے لیے، آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے. تو جب کہ سلیبس میں ایسا نہیں ہوتا. سلیبس از دا کنسیپٹس ٹو بی ٹاٹ. یعنی سلیبس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صرف کنسیپٹ ہوتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھانے ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ کریکولم کو آپ اس طرح لیں گے. کریکولم جو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں عبادات، معاملات اور آپ کے جو ہیں وہ تجارتی سسٹم اسلامی، اس طرح کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان یعنی سلیبس میں یعنی اس کریکولم میں یہ چیزیں شامل ہوں گی. اور جب سلیبس کا نمبر آتا ہے تو اس میں پھر کنٹینٹس ہوتے ہیں، مطلب آؤٹ لائنز. فار ایگزامپل ہم جب عبادات پہ آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نماز کے متعلق، حج کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق. پھر یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھا جی، اس کے علاوہ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ اور اس طرح کی یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں اوپر ہیڈ لائنز، یہ سلیبس کہلاتی ہیں. تو یہ جو کنٹینٹس ہیں جس میں آپ ڈیٹیل صرف کنٹینٹس آپ نے بیان کرنے ہوتے ہیں. اب پھر ان کو مزید جو ہے فردر آپ جو ایکسپلین کرتے ہیں انہی کنٹینٹس کو، تو وہ کس میں کرتے ہیں؟ آپ کورس میں کرتے ہیں. کورس میں پھر آپ ان کو مزید جو ہے وہ وضاحت کر کے آگے ان کی نماز کے متعلق بھی لکھتے ہیں، روزے کے متعلق بھی لکھتے ہیں، اہمیت ہوگی اس کی، فوائد ہوگی، پھر فرائض ہوگی اس کی، اور یہ سب چیزیں جو آپ تفصیل سے لکھتے ہیں تو وہ چیز کیا کہلاتا ہے؟ وہ کورس کہلاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو کریکولم، سلیبس اور کورس میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا. تو اب نیکسٹ چلتے ہیں. سلیبس از اے پارٹ آف کریکولم. سلیبس جو ہے کریکولم کا پارٹ ہے. کوشچن نمبر 10، بینیفٹ آف ایویٹ ایڈز آر دیٹ دے. ایویٹس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کریٹ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، ریڈیوس وربلائزیشن، یعنی بولنا کم پڑتا ہے، سٹیمولیٹ سیلف ایکٹیویٹی، اور کیا کرنا پڑتا ہے آپ کی جو ذاتی جو سرگرمی ہے وہ ایک قسم کی اس میں آپ کو کرنے کی یا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا ایک محرک ہے اس قسم کا. تو ایویٹس یہی ہوتی ہیں ایجوکیشن میں. آپ کو پلے کارڈز ہو گئے، یا آپ کو بلیٹن کارڈز ہو گئے، یا اس طرح کی جو چیزیں آپ کوئی اخبار آپ لے کے آئے، کوئی ویڈیو کے تھرو آپ نے بچوں کو کچھ دکھایا، یا کوئی پریکٹیکلی کوئی آپ کوئی چیز اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پکچر اٹھا کے لے کے آئے آپ، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ساری کیا کہلاتی ہیں؟ ایویٹس کہلاتی ہیں. تو نیکسٹ کوشچن اب ڈسکس کرتے ہیں. کریکولم پریزنٹس انسٹرکشنل میٹیریل از اسٹیٹڈ بائی. یعنی یہ کس نے کہا کہ کریکولم جو ہے وہ پریزنٹس انسٹرکشنل میٹیریل؟ تو یعنی تعلیمی جو مواد ہے وہ پیش کرتا ہے کریکولم. تو یہ کس کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ اسمتھ کی اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا نیکسٹ ہے ریلیشن شپ آف سبجیکٹس ایٹ ڈفرینٹ لیول از کالڈ. یعنی جو سبجیکٹ ہیں مختلف، تو ان کا جو آپس میں ریلیشن ہے مختلف لیول میں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ ورٹیکل آرگنائزیشن کہلاتا ہے. این آؤٹ لائن آف ٹاپکس آف اے سبجیکٹ ٹو دا کورڈ ان اسپیسیفک ٹائم از کالڈ. یعنی وہ جو آؤٹ لائنز کسی بھی ٹاپک کی یا سبجیکٹ کی جس کو ایک خاص وقت میں جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ کور کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ سلیبس کہلاتا ہے. اور نمبر 14، کریکولم آرگنائزیشن یوزڈ فار ڈفرینٹ کنسیپٹس ایٹ دا سیم کلاسز. یعنی کریکولم کی جو ترتیب ہے، نصاب کی ترتیب جو مختلف کنسیپٹس کی ایک ہی کلاس میں جو ہم اس کو آرگنائز کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہاریزنٹل کہلاتا ہے. اور دا کیٹیگری آف آڈیو ویژول ایڈز از. آڈیو ویژول ایڈز میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تو یہ ریڈیو بھی ہے، ٹیپ ریکارڈر بھی ہے، اور ٹیلی ویژن بھی ہے. آڈیو کہتے ہیں جو آپ سنتے ہیں جن چیزوں کو صرف، اور ویژول جو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ آ گیا آپ کا میجر کنسرن آف کریکولم از. کریکولم کا جو زیادہ فوکس کس چیز پہ ہے؟ تو چینج ان انڈیویژول بیہیویئر، یعنی کسی منفرد یا فرد واحد کی جو ہے وہ اس کے رویے کو تبدیل کرنا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا دا امپارٹینس آف کریکولم ان دا سسٹم آف ایجوکیشن از لائک اے.
تو دا امپورٹنس آف کریکولم، کریکولم کی جو اہمیت ہے کسی بھی سسٹم میں، ایجوکیشنل سسٹم میں، وہ اس طرح ہے جیسا کہ کنسٹیٹیوشن ان اے کنٹری، کسی بھی ملک کا جو ہے وہ آئین ہوتا ہے یا قانون ہوتا ہے۔ کریکولم از سپوز ٹو، کریکولم کو فرض کیا جاتا ہے اچیو دا آبجیکٹیوز، کس کے لیے کہ وہ آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے ہیلپ فل ہوگا، اور بھی آرگنائزڈ بائی اسکول، اور اس کو اسکول والوں نے جو ہے وہ اس کو آرگنائز کیا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں کس کے متعلق ہیں؟ کریکولم کے متعلق ہیں۔ نیکسٹ آگے آپ کا کریکولم ریفلیکٹس دا کلچر آف، کریکولم جو ہے وہ کون سا کلچر ریفلیکٹ کرتا ہے؟ تو یہ کسی بھی سوسائٹی کا جو کلچر ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور نمبر 20، کریکولم از انٹرپریٹڈ ٹو مین آل دا آرگنائزڈ کورسز، ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپیرینسز وچ اسٹوڈنٹ ہیو انڈر دا ڈائریکشن آف اسکول ویدر ان کلاس روم آر ناٹ از سیٹ بائی، یعنی جو پوری اسٹیٹمنٹ ہے، ترجمہ کی ضرورت نہیں میرے خیال میں، تو یہ اسٹیٹمنٹ کس نے بتائی ہے؟ ہلدا تابا جو ہے اس کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، کریکولم کی تعریف انہوں نے اس الفاظ میں کی ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کا لرننگ مینز، لرننگ کا کیا مطلب ہے؟ چینج ان بیہیویئر، یعنی آپ کے رویے میں تبدیلی۔ کوشچن نمبر 22، دا آؤٹ لائن آف کنٹینٹس از، کنٹینٹس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ سلیبس۔ 23، کمپوننٹ آف کریکولم از، کریکولم کے جو کمپوننٹس ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو یہ کریکولم کے جو کمپوننٹس ہیں تو ان میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ایویلویشن بھی ہے، ٹیچنگ اسٹریٹجیز بھی ہیں، اور آبجیکٹیوز بھی ہیں، یعنی یہ تینوں چیزیں کریکولم کمپوننٹس میں شامل ہیں۔ 24، ماڈلز آف کریکولم پریزنٹلی بینگ یوزڈ ایٹ اینی اسٹیج ان پاکستان از، پاکستان میں جو کریکولم کے مختلف ماڈل یوز کیے جاتے ہیں تو ان میں اس وقت جو ایکٹیویٹی والے بھی ہیں، انٹیگریٹڈ بھی ہیں، اور سبجیکٹ والے بھی ہیں، یعنی تینوں آپشن اس کے رائٹ ہیں۔ نیکسٹ آگے آپ کا دا سلیکشن آف دا پرٹیکولر ڈیزائن از انفلوئنسڈ بائی، یعنی کسی خاص جو ڈیزائن ہے اس کی سلیکشن کس چیز سے متاثر ہوتی ہے؟ فاؤنڈیشن سے، یعنی بیس سے۔ دا کمیٹی ریسپانسبل ٹو فائنلائز دا کریکولم اپ ٹو سیکنڈری لیول ان پاکستان، پاکستان میں جو کمیٹی کریکولم کو فائنلائز کرتی ہے سیکنڈری لیول تک، تو یہ کون سی ہے؟ نیشنل کریکولم کمیٹی۔ 27، انٹیلیجنس لیول آف گفٹڈ اسٹوڈنٹ از، جو بہت ہی ذہین بچے جو ہوتے ہیں تو ان کا انٹیلیجنس، ان کا آئی کیو لیول کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 140 اینڈ ابو، 140 اور یا اس سے زیادہ۔ دا مرر آف سوسائٹی از، یعنی سوسائٹی کا، معاشرے کا جو ہے نا وہ شیشہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سکول۔ نیکسٹ ہے ٹائپس آف انڈیویژول ڈفرینسز آر، انفرادی جو فرق ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، فزیکل، ایموشنل اور مینٹل، یہ تینوں ہیں۔ نیکسٹ آگے آپ کا اے کریکولم از بلو پرنٹ اور پلان آف اسکول ایٹ دیٹ انکلوڈس ایکسپیرینسز فار دا، کریکولم ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے یا اسکول کا ایک پلان ہوتا ہے جس میں تجربات شامل ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ لرنرز کے لیے، یعنی سیکھنے والوں کے لیے۔ If 2 or more methods are mixed up for teaching, the teaching method will be known as، اگر دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ میتھڈز کو مکس اپ کیا جائے ٹیچنگ میں تو یہ والا ٹیچنگ میتھڈ کیا کہلائے گا؟ تو یہ ایکلیکٹک میتھڈ کہلائے گا۔ دا اسکوپ آف کریکولم انکلوڈ، کریکولم کا جو اسکوپ ہے اس میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تو یہ ہے پروگرام آف اسٹڈیز بھی ہے، پروگرام آف ایکٹیویٹیز بھی ہے، پروگرام آف گائیڈنس بھی ہے، یعنی تینوں آپشن اس کے درست ہیں، تو آل آف دا ابو پر آپ ٹک کریں گے۔ نیکسٹ آگے آپ کا دا کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری ڈیفائنز کریکولم ایز، جو کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری ہے وہ کریکولم کی کیا تعریف کرتی ہے؟ تو وہ چیرٹ ریس کورس کے سے اس کی کیا کرتی ہے؟ ڈیفینیشن کرتی ہے۔ دا ماڈل آف کریکولم could not move above elementary stage، کریکولم کا جو ماڈل ایلیمنٹری سٹیج سے اوپر موو نہیں کرتا، یعنی اس سے اوپر قابل استعمال نہیں ہوتا ماڈل ہے، وہ کون سا ماڈل ہے؟ تو وہ ہے ایکٹیویٹی کریکولم، ایکٹیویٹی بیس جو لرننگ ہوتی ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ ڈیٹیلڈ کنٹینٹس آف دا سبجیکٹس فار اے کلاس از کالڈ،
یعنی کوئی کنٹینٹس ہیں تو کسی بھی سبجیکٹ کے ان کو ڈیٹیل سے بیان کرنا، جیسے میں نے اوپر بھی بتایا تھا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کورس کہلاتا ہے۔ A curriculum is the sum of total of a school's efforts to influence a child's. کریکولم کیا ہوتا ہے کہ جو اسکول کے جملہ جو آپ کی کوششیں ہوتی ہیں تو ان کا مجموعہ ہوتا ہے ٹو انفلوئنس دا چائلڈ، کہ بچے کی جو ہے وہ بچے کے جو وہ بیہیویئر کو متاثر کرنے کے لیے۔ تو رائٹ آنسر بیہیویئر ہوا۔ اور یہ آگے آپ دیکھیں میں نے وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ سب سے اوپر ٹاپ پہ جو ہے وہ جو ہے وہ سپیریئر جو ان میں سے ہے کریکولم ہے، اس کے بعد پھر سلیبس ہے، اس کے بعد کورس آپ کا آتا ہے تیسرے نمبر پہ۔ اچھا جی، نیکسٹ کوشچن 37، پرسنٹیج آف نالج گینڈ تھرو آبزرویشن یا وی این ایز، یعنی دیکھنے کی حس کے ساتھ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں وہ کتنا حاصل کرتے ہیں؟ تو یہ 75% ہے۔ The base on which the subject activities and experience are planned is called، وہ بنیاد جس پر سبجیکٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ہے وہ اس کے تجربات کی بنیاد پر جس چیز کو پلان کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ ڈیزائن۔ Keeping in view the types of students in a class are generally grouped as، یعنی بچوں کی جو ہے کلاس میں جو قسموں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو عام طور پر کتنے قسم کے گروپ ہوتے ہیں بچوں کے؟ تو 3 ہی قسم کے گروپ ہوتے ہیں، ایوریج اور ابو ایوریج، ایوریج سے اوپر والے، اور بلو ایوریج، ایوریج سے نیچے والے، یعنی یہ تینوں قسم کی قسمیں ہوتی ہیں بچوں کی۔ اور نیکسٹ کوشچن آپ کا آگے، لاجیکل آرڈر آف کنٹینٹ آرگنائزیشن از ٹو ارینج دا کنٹینٹ اکارڈنگ ٹو، لاجیکل آرڈر یعنی منطقی طور پر یا جس کو کہتے ہیں کہ عقلی طور پر جو ایک ترتیب ہوتی ہے کنٹینٹ یعنی مواد کو ترتیب دینے کی، تو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ لاجیکل سیکوینس کے مطابق جو ہے ان کو ارینج کیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے سمیٹو ایویلویشن ٹیکس پلیس، سمیٹو ایویلویشن کب ہوتی ہے؟ ایٹ دا اینڈ، آخر پر، کوئی بھی پروگرام ہے اس کے آخر پر۔ 42 ایجوکیشن پالیسی دیٹ گیو ایکول ویٹ ٹو جنرل سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن واز، یعنی وہ ایجوکیشنل پالیسی جو کہ جس نے جو جنرل سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو برابر جو اہمیت دی، تو وہ کون سی ایجوکیشنل پالیسی تھی پاکستان کی؟ تو وہ ہے 1972 کی۔ نیکسٹ ہے ان پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن کریکولا اسکول میکس اٹس سلیکشن فرام، یعنی کسی بھی کریکولم کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن یا پلاننگ کے لیے تو اسکول جو ہے نا وہ کس چیز کو سلیکٹ کرتا ہے، یعنی یہ چیزیں کہاں سے سلیکٹ کرتا ہے؟ تو یہ کلچر سے سلیکٹ کرتا ہے۔ وداؤٹ سوٹیبل کریکولم ایمز آف ایجوکیشن، یعنی مناسب کریکولم کے بغیر جو ایجوکیشنل ایمز ہیں تو وہ کیا کیناٹ بی اچیوڈ، وہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ رائٹ آنسر یہی ہے۔ 45 ہاؤ مینی بیسک کمپوننٹس آف کریکولم ہیو، کریکولم کے بنیادی کمپوننٹس کتنے ہیں؟ تو رائٹ آنسر ہے 4۔ 46 کریکولم ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو دا ٹوٹل پروسیس آف کریکولم، کریکولم ڈیولپمنٹ اس سارے پروسیس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کا ڈیزائننگ بھی آتا ہے، ایویلویشن بھی آتی ہے اور امپلیمنٹیشن بھی آتی ہے، تو یہ تینوں آپشن اس کے درست ہیں۔ نیکسٹ آگے آپ کا وچ ون از ناٹ دا کمپوننٹ آف دا کریکولم، کریکولم درزل میں سے کون سا جو ہے وہ کریکولم کا کمپوننٹ نہیں ہے؟ تو یہ ہے بی، یعنی ڈیزائن، ڈیزائن اس میں شامل نہیں ہے، باقی چیزیں جو اس کے جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ کریکولم کی جو ہے وہ کمپوننٹس ہیں۔ افیکٹونیس آف کریکولم از ڈٹرمائنڈ بائی، یعنی کریکولم کی جو اس کا اثر ہے تو یا اہمیت ہے اس کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ تو وہ ایویلویشن کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 49 the arrangement of the elements of curriculum can be defined as، یعنی کریکولم کے جو ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، ان کو ارینجمنٹ کرنا، جو ارینج کرنا کین بی ڈیفائنڈ ایز، اس کو کیسے اس کو کس چیز سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ ہے کریکولم ڈیزائن سے۔ نیکسٹ آگے آپ کا
50. The main aim of education in Pakistan at primary and secondary level is attainment of students. یعنی پاکستان میں جو ہے وہ بنیادی جو ایم ہے، مقصد ہے اس کا پرائمری اور سیکنڈری لیول میں بچوں کو کس چیز کی جو ہے وہ کہ حاصل کرنے کا ایم ہوتا ہے، تو ان کی جو اسٹوڈنٹس ایبلٹیز ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کو نکھارنے کا کیا ہوتا ہے، نکھارنا جو ہے وہ مین ایم ہوتا ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کا دا ماڈل آف بیہیویئرل آبجیکٹیوز آف کریکولم ایویلویشن واز پریزنٹڈ بائی، یعنی بیہیویئرل آبجیکٹیوز آف کریکولم ایویلویشن، یہ ماڈل جس نے پیش کیا اس کا نام کیا ہے، تو یہ ہے ٹائلر۔ نیکسٹ آگے آپ کا دا ٹرم کور کریکولم از سم ٹائم سمپلی کالڈ، جو کور کریکولم کی جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے، یہ بعض اوقات اس کو صرف کور بھی کہتے ہیں۔ دا میتھڈ یوز ٹو ایویلویٹ دا کریکولم از، وہ طریقہ جس میں کریکولم کو، نصاب کو جو ہے ایویلویٹ کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کہا جاتا ہے اس کو، اس میتھڈ کو، تو یہ تینوں اس کے رائٹ آنسر ہیں۔ فارمیٹو ایویلویشن بھی ہے، سمیٹو بھی ہے، اور ڈائگنوسٹک ایویلویشن بھی ہے۔ اور ایویلویشن کی بیسیکلی 3 ٹائپس بھی ہیں۔ 54 ون وے آف فائنڈنگ آؤٹ واٹ از گوئنگ آن ان اے کلاس روم از، یہ ایک طریقہ آپ جس کو ذریعہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ ہے آبزرویشن، مشاہدے کے ساتھ۔ اور لاسٹ کوشچن ہے اس ویڈیو کا، when what why and how to teach is the main task of، یعنی کب، کیا، کیوں اور کیسے، یہ جو اس طرح کی ٹیچنگ ہے، تو یہ ہم کس سے سیکھتے ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ تو اس پر مزید 2 ویڈیوز اور بنے گی، تو اگر آپ نے اس پر عبور حاصل کرنا ہے کریکولم کے حوالے سے، تو دوسری 2 ویڈیوز بھی دیکھتے رہیے گا، اور میرے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور بک کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔